بچے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ماں کو علیحدہ باپ کو علیحدہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے ہماری ماں کو ازواج مطہرات میں سے کسی کو نہ ساری زندگی ایک لفظ نہیں کہا ناراضگی کا۔ بیوی سے محبت کرنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان کا خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور فرمایا جب ہم ان کی سنتے ہیں دنیا ہماری سنتی ہے، اور فرمایا ان کی کیوں نہ سنیں، یہ میری غیر موجودگی میں میرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میری اولاد کو پالتی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے، میری غیر موجودگی میں میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے۔ اگر یہ میرے آنے پر چند ناراضگی کی باتوں کا اظہار مجھ سے کر بھی دے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو کھلے دل کا ہونا چاہیے، کمزور دل کا نہیں ہونا چاہیے۔ جو نکاح والے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا، نکاح کے دن وعدہ کر لیں ساری زندگی نبھانے کا، اور پھر چند دنوں کے بعد ان کو لگے کہ میں نہیں نبھا سکوں گا، میاں صاحب یہ نکاح ہے کہ جنت تک کا وعدہ ہے، یہ نکاح ہے دنیا نہیں جنت تک کا وعدہ ہے۔ لکھا ہے کہ اگر بہت اچھے اعمال ہوں گے، اگر جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حوریں بھی مل گئیں تو فرمایا کہ ان حوروں کا سردار اس بیوی کو بنایا جائے گا جس نے دنیا میں تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں ہیں، نبی علیہ السلام کو ایک دن چھوٹی سی بات کہی، نبی علیہ السلام کے دل کو لگی، بڑی ادب سے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس بوڑھیا کو بہت یاد کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سونے پاک نبی علیہ السلام اپنی پہلی زوجہ کو بار بار یاد کرتے تھے، ہر لمحے ان کی کوئی سہیلی آ جاتی تھی اس کا بھی اکرام، ان کے بچے آ جاتے تھے پہلے والے ان کا بھی اکرام، ان کا کوئی پڑوسی آ جاتا تھا ان کا بھی اکرام۔ نبی علیہ السلام کے پروٹوکول میں بھی یہ نہیں کہ جو بھی بندہ جو ہے وہ جس وقت مرضی نیند سے اٹھا لے، لیکن نبی علیہ السلام کے دور میں آپ اگر آرام بھی کر رہے ہوتے تھے اور امی خدیجۃ الکبریٰ کا کوئی رشتہ دار آ جاتا تھا تو آرام چھوڑ کے اس کے ساتھ ملاقات کرتے۔ اب یہ چھوٹا سا جب چٹکی کی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، فرمایا عائشہ ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب پوری دنیا کے لوگ میرے دشمن تھے، ختیجہ اس وقت میرے ساتھ تھیں جب مکے کے ذرے ذرے سے لوگ پتھر اٹھا کے محمد الرسول اللہ کی طرف مارتے تھے، جب ابو جہل ہمارا مخالف تھا، جب عتبہ مخالف تھا، جب امیہ سازشیں کرتا تھا، جب عبداللہ بن جدان جیسے بدترین کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے۔ فرمایا عائشہ جب سارے مکے والے میرے دشمن تھے، خدیجۃ الکبریٰ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب اور کوئی اللہ کے علاوہ دنیا میں میرے ساتھ نہیں تھا۔ لوگ ساتھ کو بھول جاتے ہیں، جب غصہ آتا ہے ساتھ کو بھول جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے، میں طلاق کے مسئلے کے اوپر آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی بار کہنے پہ ہوگی کتنی بار نہیں ہوگی، میں یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ لوگ باز آ جاؤ خاندانوں میں جو دوسروں کی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے کے لیے چگلیاں کرتے، جو دوسروں کے بیٹوں کا گھر اجاڑنے کے لیے چگلیاں کرتے، جو اس کام میں گھی ڈالتے ہیں بار بار جلتی ہوئی آگ میں کہ نہیں طلاق ہونی چاہیے، رشتہ دار آگے بڑھ کر لڑتے ہیں، دلہا دلہن خاموش تماشائی بیٹھتے ہیں۔ یہ پنچایتیں فیصلہ کرتی ہیں دو لوگوں کی قسمت کا۔ باز آ جاؤ، خدا کے عذاب سے ڈر جاؤ۔ اپنی گنڈا گردی سے اگر طلاقیں کرواتے رہو گے تو دنیا میں تمہاری موت سے پہلے تمہارے گھر میں یہ کام ہو کے رہے گا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ گواہ سست مدعی چست والا گل ہے،
لڑکا لڑکی صلح بھی کرنا چاہیں نا تو ساس سسر اڑ جاتے ہیں، ہم نے نہیں لانی کسی قیمت کے اوپر۔ تمہارے گھر میں بیٹی نہیں ہے؟ تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی؟ اور ایسے لوگوں کا رشتہ توڑوا دینا، طلاق کروا دینی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ ہم نے اپنے والد محترم مرحوم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ ہم نے ان کو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ کبھی کوئی طلاق کروا دی ہو، چاہے 10 بار مجلس کرنی پڑی، چاہے 20 بار کرنی پڑی، حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی صلح کیسے ہوگی، یہ واپس کیسے بسیں گے، کیونکہ ایک گھر ٹوٹ جانے سے ایک نسل برباد ہو جاتی ہے، صرف ایک گھر نہیں ٹوٹتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ماں کو علیحدہ باپ کو علیحدہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رشتہ داروں میں، گھروں میں ایسے لوگوں کے عنصر موجود ہیں، تمام لوگوں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے شرارتی عنصر موجود ہیں جو میاں بیوی کی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے، چاہے روٹی کھانے کے پیسے ہو نہ ہو، فون کو ریچارج کرا کے پورے رشتہ داروں کو بتائیں گے کہ فلاں کے گھر میں فساد ہے، یہ تو طلاق ہو جانی چاہیے، لڑکی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ بات کہتے ہو تو اس لڑکی کو اپنی لڑکی کی جگہ رکھ کے سوچو، اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو کیسا ہو۔ تو جو لوگ طلاق کرانے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، بہت بڑا کمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ عمل کو کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ بہادر تو اس کو کہا گیا جو حالات کا مقابلہ کرے، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسے گھر میں گزارا کر لے جہاں حالات بدترین ہوں۔ وہ بندہ کیسے بہادر ہو سکتا ہے جو ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار دے وہ بہادر نہیں ہوتا، جو گفتگو کے اندر غصے کو محبت کی طرف ٹال دے وہ بہادر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا، یا رسول اللہ بہادر کون ہے؟ فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوانوں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو وقت پر غصے کو پی جائے۔ کئی لوگ بدتمیزی اس کے ساتھ طلاق دینے کے بعد آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب طلاق غصے میں دے دی۔ ارے بیوقوف آدمی، غصے میں ہی تو دی جاتی ہے، اور یہ محبت میں دی جاتی ہے، یہ غصے کا ہی تو عمل ہے، اسی سے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ بات کو، گفتگو کو جو مزے لیتے ہیں لوگ، میں ان کو کہتا ہوں جو لوگ مزے لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھو کبھی۔ 2 کام بڑی غلط کیے ہم لوگوں نے، اس ملک کے مسلمانوں نے 2 کام بڑے غلط کیے ہیں۔ کیا؟ پہلا، قرآن شریف کو بند کر کے غلاف چڑھایا، اس کی جگہ ناظرہ پڑھنے لگے، قرآن کا مطلب نہیں پڑھا۔ دوسرا، نبی علیہ السلام کی زندگی کی کتابوں کو بند کر کے فتوے کی 2-3 کتابیں لے آئے، بس۔ قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑوں کی طرح ہیں، لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میاں بیوی جب اکیلے ہوتے ہیں بس وہی اصل ان کا رشتہ ہے، وہ تمام باتیں آپس میں کر سکتے، تمام راز و نیاز کر سکتے۔ جب میاں بیوی کا رشتہ پنچایت کے اندر آ گیا تو پھر لباس اتر گیا۔ غیرت مند کون ہوتا ہے جی؟ غیرت مند مرد کون ہوتا ہے جو کہتا ہے میری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے؟ وہی غیرت مند ہوتا ہے نا۔ تو پھر یہ کیسا غیرت مند ہے جو اپنی بیوی کا مسئلہ پنچایت کے اندر لے آیا؟ مرد بنیے، مرد بنیے۔ مرد اس کو کہتے ہیں جو غیرت مند ہوتا ہے، جو اپنا مسئلہ اللہ کے فضل سے، رسول اللہ کے صدقے خود حل کرتا ہے،
جو لوگوں کے اوپر پھرتا رہے، جو پنچایتوں کو تلاش کرتا رہے، اس کی مردانگی بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ پھر اس کی جو ہاتھ کی رسی ہے نا، وہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ کسی کو اپنی اس بیٹی کے باپ سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، کسی کو بیٹے کی ماں سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، کسی کو اس گھر کو اجاڑنا مقصد ہوتا ہے، کسی کو ان کے گھر کے اندر ویرانگی لانی مقصد ہوتی ہے۔ جو پنچایت میں ہوتے، سارے پنچایت والے دیانتدار نہیں ہوتے، ایک آدھا ہوتا ہوگا، باقی تو مزہ لینے کے لیے آتے، اور آپ تماشبین بن کے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ اس بات کو طے کر لیں کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ تو اس رواج کو ختم کریے، اللہ کو یہ رواج پسند نہیں ہے۔ اور عورتوں کو بھی کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کا بھی حکم ہے، اور ویسے بھی آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں، یہ جو زبان ہوتی ہے نا، بہنوں کو بھی کہتا ہوں، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اس میں مرچ نہیں لگی ہوتی، لیکن یہ مرچیں لگا دیتی ہے لوگوں کو، یہی رشتے خراب کرتی ہے۔ بڑی دھٹائی کے ساتھ کئی بار بار کہتی کہ نہیں طلاق دے، تو اپنے باپ کا ہے تو دے۔ اپنے لفظوں پر غور کرو، دنیا میں سارا کھیل دل، نیت اور زبان کا ہے۔ فرمایا ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ زبان اور دل کے ساتھ کلمہ پڑھنا۔ سارا کھیل ہی دل اور زبان کا ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر آ کے رہے گا۔ اس لیے بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی جو لہجہ ہے، لب و لہجہ جو ہے، اگر ہم اس کو درست رکھیں گے تو مردوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اپنے خامد کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، گھر میں اچھی زندگی گزارنا کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے۔ جب مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔